بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا حی و یا قیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بھنڈی کا ہے۔ بھنڈی سیزن شروع ہو چکا ہے تو بلا جھجک آپ بھنڈی لگا سکتے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی جھجک والی بات نہیں ہے، کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، کوئی بیج ضائع ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ موسم آج 7 فروری 2025 ہے۔ آپ جب اور جس وقت چاہیں اس مہینے میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ صوبہ سندھ میں تو انہوں نے تو کافی دن پہلے ہی لگا لی ہے، کیونکہ ادھر موسم بہت پہلے ہی گرم ہو جاتا ہے اور 15 مارچ کے بعد کٹائی جو شروع ہو جاتی ہے گندم کی۔ تو پنجاب میں جو گندم کی کٹائی ہوتی ہے وہ اپریل میں ہوتی ہے اور موسم بہتر ہونا شروع ہوتا ہے مارچ کے مہینے میں۔ لیکن یہ وہ 2025 سال ہے جس میں جنوری میں ہی موسم بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ اس سال تو گرمی پڑی نہیں، نہ ہونے کے برابر گرمی پڑی ہے۔ تو بات کرتے ہیں بھنڈی کے متعلق۔ بھائی 1 ایکڑ کا جو بیج ہے، میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے، کچھ چند دوستوں نے کہا یار آپ نے یہ فگر غلط بولا ہے بھنڈی کے بیج کے متعلق۔ میرے بھائی 1 ایکڑ میں 1 کلو بیج لگتا ہے، میں لگا کر دیتا ہوں۔ میرا ارائیں فیملی سے تعلق ہے، 1 کلو بیج لگتا ہے، چاہے آپ ہائیبریڈ لگا لیں چاہے آپ دیسی لگا لیں۔ اور زیادہ کتنا لگتا ہے؟ 3 کلو بھی لگتا ہے اور 4 بھی لگتا ہے۔ آپ کہیں گے یار 1 کلو بھی بتا دیا ہے، 3-4 کلو بھی بتا دیا ہے۔ بھائی جان یہ لگانے کا طریقہ ہے۔ ایک آدمی صبح 1 روٹی کھاتا ہے، وہ سارا دن گزارا کر لیتا ہے اور کام بھی سخت کرتا ہے۔ ایک آدمی بھائی 2 روٹی کھاتا ہے تو وہ بھی سارا دن کام کرتا ہے۔ ایک آدمی 1 لقمہ کھاتا ہے اور 24 گھنٹے کچھ نہیں کھاتا۔ میرے بھائی یہ ہے لگانے کا طریقہ۔ آپ نے بھی لگانی کیسے ہے؟ جتنی آپ سنگنی لگائیں گے، ساتھ ساتھ لگائیں گے تو بیج 3 سے 4 کلو لگے گا۔ اگر آپ پوٹھے کی شکل میں لگائیں گے تو آپ کا بیج 1 کلو لگے گا، چاہے دیسی ہو یا ہائیبریڈ ہو۔ میں بذات خود اپنی بات کرتا ہوں، ہم تو دیسی بیج لگاتے ہیں۔ اس وقت جو آج کا ریٹ ہے میرے قصبے میں گرنٹڈ 1 نمبر جو بیج دیسی ہے وہ 2800 روپے کلو ہے، گرنٹڈ بیج۔ اور جو ہائیبریڈ ہے اس کا ریٹ 4500 روپے کلو ہے۔ یہ آج کا میں ریٹ بتا رہا ہوں، 7 فروری 2025 کا ریٹ بتا رہا ہوں اور گرنٹڈ بتا رہا ہوں۔ میں ویڈیو میں اس کا دکاندار کا میں نمبر بھی دوں گا اور میں نے اس کو کہہ دیا ہے اگر آپ کو کوئی فون آئے تو آپ نے بما رسید اس کو بھیجنی ہے اور 1 نمبر گرنٹڈ آپ نے بیج ان کو دینا ہے۔ جو بھی آپ سے بیج مانگے وہ آپ نے گارنٹی کے ساتھ دینا ہے اور واپسی میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے، کیونکہ میرے جو ویورز ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ ہم مجھ سے اتنا زیادہ بیج نہیں لیتے، ہم بڑی مشکل سے 4 کنال لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو زمین ہے وہ بہت کم ہے اور وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ چارہ بیج لیتے ہیں، گندم بیج لیتے ہیں اور جو بقایا بچتی ہے وہ ہم سبزی بیجتے ہیں۔ تو میرے شہر کے قریب جو زمین ہے وہ اس کا تو ٹھیکہ ہی بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا اس کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ بھنڈی لگانے کے لیے اس کا جو پوٹا ہے وہ کم از کم میرے ذہن کے مطابق، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، جس طرح میں بیچتا ہوں میرے بھائی، وہ 2 سے 2.5 فٹ کا ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں ہونا چاہیے؟ بھائی آپ نے جب توڑنی ہوتی ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے توڑنے کے لیے۔ آپ نے لگائی اور گھر چلے گئے، یہ بات نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے توڑنی ہوتی ہے ان سے جا کر پوچھو، ان کے پاؤں سے لے کر سر تک ان کو خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ کنڈے ہوتے ہیں بریک 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 بریک، ان کے ساتھ جو نا کنڈا نما سسٹم ہوتا ہے، تو وہ کوئی اوپر شاپر چڑھاتا ہے، کوئی اوپر ٹیپ لگاتا ہے، کوئی کیسے توڑتا ہے، کوئی کیسے توڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھنڈی ہوتی ہے اس کو جتنی ہوا چاہیے، جتنا اس کو سپیس چاہیے، جگہ چاہیے، بوٹا اور زیادہ پھیلتا ہے۔
تو اس لیے 2 فٹ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 2 فٹ کا جو پوٹھا ہے وہ بنائیں اور ایک ایک جو دانہ ہے وہ لگائیں۔ آپ نے کم از کم 9 انچ جو ہے 9 انچ کے فاصلے پر ایک دانہ لگائیں۔ اگر کم سے کم آپ نے دانہ ایک لگانا ہے تو 9 انچ کے فاصلے پہ لگائیں اور 2 فٹ کا پوٹھا ہو تو وہ آپ کی کوریج پوری ہو جائے گی۔ جیسے ہم مکی کی بھاریا مکی کی کھیلیاں بناتے ہیں وہ ایوریج پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے لگانی ہے میرے بھائی کھیلیوں کے اوپر تو پھر آپ کا بیج 3 سے 4 کلو لگے گا۔ جب 3 سے 4 کلو لگے گا وہ اگ بھی آئے گی، جوان بھی ہو جائے گی، لیکن اس کو توڑنے کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے۔ جب تیسری چوتھی مرتبہ ہم توڑتے ہیں نا 1 ماہ کے بعد، بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ہی۔ جو بیجنے والا ہوتا ہے وہ تو کرسی پہ باہر بیٹھ جاتا ہے نا، وہ تو باہر بیٹھ جاتا ہے بھی جاؤ توڑ کر لے آؤ۔ جو توڑنے والے تھے ان کو تکلیف ہوتی ہے، جو بیجنے والا تھا ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ تو چودھری بن جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی کچھ ہماری سبزیاں ایسی ہیں، رزق میرے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، آپ چاہے جو مرضی کر لیں، اللہ کو اللہ مانے۔ اور بھنڈی کے درمیان فاصلہ ہونا بہت ضروری ہے، آپ آسانی سے اس میں چل پھر سکتے ہیں اور توڑنے میں بھی کوئی کبات نہیں، ڈھیریاں لگانے میں بھی کوئی کبات نہیں، بار بار باہر آنے میں بھی کوئی کبات نہیں ہے۔ 1 کلو بیج سے لے کر 3 سے 4 کلو بیج لگتا ہے۔ اگر آپ ایک ایک دانہ لگائیں گے تو آپ اندازہ کر لیں آپ کا 1 کلو ہی بیج لگے گا، اور اگر آپ نے کھیلیوں کے اوپر لگانا ہے تو پھر آپ کا 3 سے 4 کلو بیج لگے گا۔ بات رہی اس کی تیاری کی، جتنی زمین کوئی بھی زمین ہو، یہ سب جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا، میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں، بری بات ہے، فرشتے جو ہے نا وہ کندھوں کے اوپر ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میرے بھائی کوئی بھی فصل ہے ان کو گوڈی بہت ہی ضروری ہے، زمین کی تیاری بہت ہی ضروری ہے۔ جتنی زمین آپ بنا لیں گے اتنی ہی کم ہے، اتنی آپ کو گوڈی کم کرنا پڑے گی۔ تو ہر زمیندار کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے زمین کیسے بنانی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک سین لگاتے ہیں یا ایک سواگا لگاتے ہیں وہ بچ جائے۔ بھائی آپ محنت کریں، اچھے طریقے سے بیجیں، زمین بنائیں، پانی دیں، دعا خیر کریں اور گھر چلے جائیں۔ آگے جو آپ کا رزق ہے نا وہی آپ کو ملنا ہے، چاہے آپ DAP کی 10 بوریاں ڈال لیں، چاہے آپ 1 ڈال لیں۔ زمین کی جو تیاری ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے، چاہے 2000-4000 ایکڑ پہ زیادہ خرچ آ جائے۔ اس مہینے میں جتنی جلدی ہو آپ لگائیں، آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے، تو آج 7 فروری ہے، بس 28 فروری کو یا 1 کو پہلا روزہ ہوگا، انشاءاللہ 15 رمضان تک اگر آج لگائیں گے تو مارکیٹ میں بھنڈی الحمدللہ آ جائے گی۔ کیونکہ بعض میرے دوست ایسے ہیں کہ انہوں نے شاپر میں لگا کر اپنے کمروں میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ شاپر نکالتے ہیں اور باہر وہ لگا دیتے ہیں، وہ 1-1 فٹ کی تو بھنڈی ایڈوانس ہی ان کے گھر میں تیار ہے، ان کو کہتے ہیں کہ 20 سے 25 دن میں مارکیٹ میں آ جانی۔ جو نئے سرے سے پودا لگتا ہے وہ 1.5 ماہ لے جاتا ہے، ان کی تیاری اچھی ہو، ان کو کھاد وغیرہ DAP بھی دیں، یوریا بھی دیں، پوٹاش بھی دیں، اور جب سپرے مانگے سپرے سینٹر والوں کو لے کر آئیں فصل کے اوپر، ان کے چیک کرائیں کہ آپ بتائیں ان کو کیا سپرے کرنی ہے، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فارمولہ سپرے کا آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی سپرے آ جاتی ہے۔ پہلے جو ہم مٹر بیجتے ہیں ان کی سپرے نہیں ہوتی تھی، آج کل مٹروں کی بھی سپرے آ گئی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا نہیں آئی میرے سے رابطہ کرے، میں ان کو کہوں گا کہ یہ آپ نے کرنی ہے، اور کرنی کیسے، آپ نے کرنی کیسے ہے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں، ویڈیو میری لمبی ہو جائے گی، سپرے کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، تو میری تو کوشش ہوتی ہے ویڈیو کم سے کم بناؤں۔ جب حقیقت پہ مبنی گفتگو کی جائے تو ویڈیو خود بخود ہی لمبی ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی، میری بھی خواہش ہوتی ہے بھی ویوز آ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یار اس بات کو چھوڑو، جو میرا رزق میرے اللہ نے لکھ دیا ہے مجھے وہی ملنا ہے، چاہے 5 لاکھ سبسکرائبر ہو جائے، جو میرا رزق اللہ نے لکھا ہے نا وہی ملنا ہے۔ کوئی ایک بھی سبسکرائب نہ کرے، رزق مجھے ملنا ہی ملنا ہے، لیکن مجھے کم از کم بات تو اچھی کرنی چاہیے۔ میری پیاری عوام جو ہے ملک پاکستان کی، ان کو مشورہ تو اچھا دینا چاہیے۔
اس کو گوڈی بھی آپ نے کرنی ہے، گوڈی اچھی گوڈی کروانی ہے، 1 گوڈی کریں، 2 کریں، 3 کریں، جب گوڈی کرنی ہے تو وہ بھی اچھی کرنی ہے، تو تاکہ دوسری ایک گوڈی صحیح ہو جائے تو دوسری گوڈی کا موقع ہی انسان کو نہیں ملتا، دوسری گوڈی صحیح ہو جائے تو تیسری کا موقع ہی نہیں ملتا، اس کو کہتے ہیں ذمہ دارہ۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس ماہ جتنی جلدی ہو سکے یہ میں دوسری مرتبہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور بڑے غصے کے ساتھ بنا رہا ہوں کہ لوگ، ایک تو میں ویڈیو لوگوں کی بھی دیکھتا ہوں وہ غلط بیانی کرتے ہیں، وہ 1-2 کمنٹس آئے، بھائی آپ نے کہا 1 کلو بھی لگتا ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی میں اس میں اپنا نمبر، میرا ڈسکرپشن میں نمبر ہے، آپ میرے گھر آ جائیں، میں آپ کو بتاؤں گا کیسے لگانی ہے، کیسے لگانی ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے لگائیں گے نا تو 1 کلو سے لے کر 1.5 کلو تک بھی بڑی مشکل سے لگے گا، جب غیر لگاتے ہیں نا تو وہ 2 بھی 3 بھی 4 بھی 2 بھی 3 بھی 4 بھی وہ لگاتے ہیں، وہ تب جا کر لگتی ہے 3 کلو سے لے کر 4 کلو تک۔ جب بھی لگائیں ان کو ہدایات دیں، جو لگاتے ہیں اوپر بیٹھ کر ہدایات دیں تو پھر کام بنتا ہے، نئے کپڑے پہن کر اوپر بیٹھ جانا کام نہیں بنتا۔ تو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، میرا غصہ نہیں کرنا، میرا حق بنتا ہے، کیونکہ مجھے کمنٹس آتے ہیں نا تو اس کے بدلے مجھے مجبوراً یہ دوسری ویڈیو بھنڈی کے اوپر بنانا پڑ رہی ہے، تو اس کی تیاری کریں اور لگائیں۔ آپ مجھ سے جو پوچھیں گے میں جتنی رہنمائی آپ کی کر سکوں گا میں کروں گا، میں ضلع اکاڑے کا رہائشی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ارائم فیملی سے میرا تعلق ہے، تو کوئی بھی آپ نے بات پوچھنی ہے وہ مجھ سے پوچھیں کمنٹس میں۔ ہو سکتا ہے بتاتے بولتے بولتے کوئی نہ کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے، کوئی انسان وہ نہیں بتا سکتا ہے، یادداشت آج کل ہر کسی کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، پریشانی ہر انسان کو ہوتی ہے، تو جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کائن ماسٹر پہ جا کر، اس وقت بھی میں ویڈیو دیکھتا ہوں، کوئی بات مجھ سے بھول گئی تو وہ میں ریٹن اوپر لکھ دوں گا، وہ انشاءاللہ تعالی میں اوپر ریٹن لکھ دوں گا۔ اگر پھر بھی مزید کوئی بات آپ نے پوچھی ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ میری کوشش ہے ناظرین، میں نے اچھی سے اچھی ویڈیو بنائی ہے، اور یہ میرا حق بھی بنتا ہے، جو اچھی بات ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جو کسی کو مشورہ دینا، تو یہ بھی میرا حق ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھی دینا۔ اللہ